منتظمین نے دعا کے ساتھ ایک لفظ اضافہ کر کے کہ دعائیہ کلمات، تو میں اسی سوچ میں کھویا ہوا ہوں کہ دعائیہ کلمات کیا ہوتے ہیں. دعا کی تو سمجھ آئی اور کلمات کی بھی، لیکن دعائیہ کلمات سے میں اس وقت یہ سمجھا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کی یاد میں یہ جو تقریب منعقد ہو رہی ہے اس کے بارے میں 2-4 کلمات ہو جائیں اور پھر دعا ہو جائے. مجتہد لوگ مر نہیں سکتے، مجتہد لوگ مر نہیں سکتے، وہ فقط راستہ بدلتے ہیں. ان کے نقش قدم سے صدیوں تک منزلوں کے چراغ جلتے ہیں. شاہ صاحب کی عبقری شخصیت سے جو زمانہ آگے جا رہا ہے ان کی عظمت کی داستان زیادہ روشن ہو رہی ہے اور زیادہ دہرائی جا رہی ہے. اور کسی شخص کی قابلیت، اس کے اخلاص اور للہیت کا نشان یہ ہوتا ہے کہ جو زمانہ آگے کروڑے لیتا جائے ان کی زندگی اور روشن ہوتی جائے. میں اس وقت صرف 3-4 باتیں مختصر سی عرض کروں گا کہ انگریز اقتدار میں، انگریزی دور میں ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور ہر صوبے کا گورنر اپنے وقت کے باغیوں، سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کے بارے میں ٹرانسفر کے بعد ایک جملہ لکھتا تھا. کسی کی کہانی، لمبی داستان، تاریخ، پروگرام ان سے ہٹ کر صرف ایک جملے میں بات ختم کرتا تاکہ آنے والا گورنر یا آنے والا کمشنر یا آنے والا ڈی سی پچھلے حالات کو جان لے. جس وقت ہندوستان میں انگریز کے خلاف سیاستدان، کارکن میدان میں تھے، اس وقت شاہ صاحب کے بارے میں کیا رائے لکھی گئی. میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ ایک نہیں اس وقت کے بیشتر ارباب اقتدار اور خاص طور پر گورنر آپس میں مشورہ وغیرہ کر کے فائلیں دیکھ کر رائے قائم کرتے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے مولانا ظفر علی خان کی. مولانا ظفر علی خان کی رائے مجھے لندن میں دیکھنے کا موقع ملا کہ ان کے بارے میں کیا رائے تھی. عجیب رائے تھی کہ چند گھنٹوں میں ملکی سطح کا ہنگامہ برپا کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خطابت عطا کی تھی اور وہ زور بیان مولانا ظفر علی خان کو کہ چند گھنٹوں میں ملکی سطح کا ہنگامہ برپا کر سکتا. اور آگے ایک ڈپٹی کمشنر کی رائے تھی مگر اس کو سمیٹ نہیں سکتا. میں اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کرتا، یہ بھی مولانا ظفر علی خان کی عظمت کا ایک اقرار ہے. شاہ صاحب کے بارے میں یہ جملہ آپ یاد رکھیں اور آج کی اس تاریخی یاد میں جملے کو لے کر جائیں. شاہ صاحب کے بارے میں یہ جملہ وائسرا سے لے کر گورنر تک اور گورنر سے لے کر کمشنر تک، کمشنر سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک ہر ایک نے ایک ہی جملہ 3-4 لفظوں کا خریدا نہیں جا سکتا، خریدا نہیں جا سکتا. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اگر اس کی شرح کی جائے تو گھنٹے چاہیے. وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، وہ لوگ تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، پالا تھا آسمان جنہیں خاک چاند. برادران اسلام، کمال وہ نہیں ہوتا کہ سامعین نعرے لگائیں، کمال یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے سر پر اٹھائیں، کمال یہ ہے کہ بڑے اعتماد کا ہاتھ سر پر رکھیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم سیاستدان، سیاسی کارکن، عظیم خطیب اور عالم دین تھے، لیکن میدان میں جب وہ آئے تو آیا ان کو اٹھانے کے لیے چھوٹوں نے ان کو اٹھایا یا بڑوں نے سرپرستی کا ہاتھ رکھا.
حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری قدس اللہ سرہ العزیز، ان پر اعتماد کا رنگ، اعتماد کا ہاتھ علم کے باب میں مولانا انور شاہ صاحب نے رکھا۔ مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بن کے بہت بڑے محدث تھے کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ پچھلی 7-8 صدیوں میں ان کا نظیر نظر نہیں آتا۔ شاہ صاحب میدان میں تھے، ان پر علمی طور پر اعتماد کا ہاتھ، دینی طور پر اعتماد کا ہاتھ رکھا مولانا انور شاہ صاحب۔ ان کے سیاسی جوہر کو مانا جوہر نے مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر ان سے پہلے میدان میں آئے ہوئے تھے اور ملکی سیاست پر پوری ان کی نظر تھی، انگریزی تعلیم رکھتے تھے، بیرونی ملک میں انہوں نے دورہ کیے تھے۔ ان کی سیاسی رائے کس درجہ میں ہو سکتی ہے اس وقت اس پر تبصرہ نہیں کرتا، لیکن حضرت شاہ صاحب کی سیاسی عظمت اور ان کا سیاسی جوہر بھی مانا، ان کے دینی اسٹیج کی عظمت مولانا انور شاہ صاحب نے مانی، اور ان کے اخلاص اور بیان کے لیے تقریر میں رپورٹ لینے آتا ہے پولیس انسپیکٹر جس کا نام ہے چودھری افضل حق، اور وہ تقریر سن کر پیٹی اتار دیتا ہے اور پوری زندگی شاہ صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب اردو کے شاہ صاحب اس درجے کے خطیب تھے، اس کا اقرار اور اعلان مولانا ابوالکلام کرتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام کی اپنی خطابت اور ان کا کلام، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہ صاحب کی خطابت پوچھنی ہے تو مولانا ابوالکلام سے پوچھو، ان کا سیاسی جوہر پوچھنا ہے تو جوہر سے پوچھو، ان کی اردو پوچھنی ہے تو مولانا ظفر علی خان سے پوچھو، ان کا علم پوچھنا اور خطاب پوچھنا ہے تو مولانا انور شاہ صاحب سے پوچھو۔ شاہ صاحب وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن پر سرپرستی اور اعتماد کا ہاتھ بڑوں نے رکھا ہے، چھوٹوں نے اپنے ناروں سے نہیں اٹھایا۔ میں اس وقت اس کی مزید تفصیل نہیں کرنا چاہتا، ایک بات کہتا ہوں، باتیں کہنے کی بہت ہوتی ہیں لیکن کہنا ہر جگہ ہے اور کرنا کہیں کہیں نہیں سمجھا۔ کہنا ہم عام گھروں میں دو دیوار پر چھتوں میں کہنا دیکھ لیتے ہیں، لیکن کرنا کے پھول کہیں کہیں کھلتے ہیں۔ کہنا ہر جگہ ہے اور کرنا کہیں کہیں۔ ہندوستان میں بڑے بڑے سیاستدان آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے قربانی کرنے والے آئے، بڑے بڑے نابغہ روزگار آئے، لیکن کسی لیڈر نے جو کچھ کہا ہو اور وہ ہو گیا ہو۔ اعلان کرنے والے، نعرے لگانے والے بہت ہیں، لیکن کسی نے جو کچھ کہا ہو وہ ہو گیا ہو۔ اگر آپ تاریخ رفتہ کو آواز دیں، ذرا پیچھے لوٹیں تو صرف 2 آدمی نظر آئیں گے پورے پاکستان بر صغیر کی تاریخ میں، 2 آدمی کہ جنہوں نے جو کچھ کہا وہ ہو گیا۔ پہلا قائد اعظم مسلم لیگ محمد علی جناح، اس نے اعلان کیا کہ میں ملک کو تقسیم کراؤں گا۔ نتائج اس کے کیسے ہیں کیسے نہیں، حالات کیسے تھے کیسے نہیں، لیکن اس نے کہا کہ ملک کو تقسیم ہونا ہے اور پاکستان بننا ہے۔ جو کچھ کہا ہو گیا یا نہیں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اس ملک میں قادیانی مسلمان شمار نہیں ہوں گے، ان کو غیر مسلم ماننا پڑے گا، اور وہ وقت آ رہا ہے۔ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا ہو گیا۔ اور کوئی بتائے کہ کسی لیڈر، کسی مفکر نے کوئی نعرہ لگایا ہو، کوئی عنوان دیا ہو، کوئی دعویٰ کیا ہو، کوئی پروگرام پیش کیا ہو اور وہ ہو گیا۔ اس میں جب ہم تاریخ کو آواز دیں تو 2 ہی آدمی نکلتے ہیں، ایک نے کہا ملک تقسیم ہوگا، ہو گیا، ایک نے کہا مرزائی اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکے گا، ہو گیا۔ ان 2 کے ساتھ کوئی تیسرا دکھائیں۔ دوسرے حضرات کی قربانیاں اور ان کی خدمات اور محنتیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن سیاسی عظمت کا نشان ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جائے وہ ہو جائے۔ ابھی حضرت شاہ صاحب بیان کر رہے تھے، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے کیا کیا، شاہ صاحب نے کیا کیا، نظر نہیں آتا۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ حضرات اس حال میں جمع ہیں، حال میں جمع ہے، بے حال تو نہیں، حال میں جمع ہے۔ آپ کو
دیواریں نظر آ رہی ہیں، چھت نظر آ رہی ہے، پر بنیادیں نظر آ رہی ہیں؟ بنیادیں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، بنیادیں نظر نہیں آتی، نظر دیواریں آتی ہیں، چھت آتی ہے، بلڈنگ نظر آتی ہے، لیکن وہ کھڑیاں بنیادوں پر. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ملک بنا تھا، مسلم لیگ نے بنایا، کس عنوان سے بنایا؟ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے عنوان کے ساتھ یہ لیڈر اور یہ سیاستدان آگے بڑھے، کون سے ووٹ مانگے؟ انہوں نے بے شک ووٹ مانگے، لیکن لا الہ الا اللہ کی گرمی، لا الہ الا اللہ کی عقیدت، کلمے کی عقیدت، کلمے کی محبت دل و دماغ میں ان لوگوں نے باقی رکھی تھی، جس کو استعمال کر کے مسلم لیگ والے میدان میں آ گئے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ دینی آواز ہے یا نہیں؟ کلمے کی آواز ہے یا نہیں؟ تو اس کلمے کی عقیدت اور محبت ان لوگوں نے دلوں میں باقی رکھی تھی، یہ گرمی ان لوگوں نے باقی رکھی تھی. جب آپ اس کی فہرست تیار کریں گے تو سر فہرست امیر شریعت مولانا تعالی جب بخاری کا نام آئے. جب راکھ ہو رہی ہو، آگ بجھ چکی ہو، پتہ نہیں چلتا کہ آگ ہے یا نہیں، لیکن سیانے لوگ جو ہیں وہ اسی راکھ کو ذرا ہٹا کر، اور اگر کہیں چنگاری نظر آئے تو پنکھے کی ہوا دے کر پھر روشن کرتے ہیں، ساتھ کان بھی رکھ دیتے ہیں، پھر شعلہ بنتا ہے. وہ چنگاری ہو تو ہوا یہ کام دے سکتی ہے، پنکھا یہ کام دے سکتا ہے. مسلم لیگ نے پاکستان بنانے کے لیے، ملک کی تقسیم کے لیے جس پنکھے کے ساتھ چنگاری کو ہوا دی، وہ چنگاری کن لوگوں نے باقی رکھی؟ آج کہتے ہیں کہ علماء کا پاکستان میں حصہ نہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں وہ چنگاری باقی کنہوں نے رکھی تھی، جس کا مسلم لیگ نے پنکھا دے کر اس طرح لایا کہ جغرافیہ کا نقشہ بدل گیا. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب باہر آئے. آج مسلم لیگ جب آ کر گئے کہ ہم نے پاکستان بنایا، آپ پوچھیں یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کی دیواریں کہاں ہیں؟ اس کی دیواریں علماء نے کھڑی کی، اور علماء نے جو محنت کے ساتھ کھڑی کی. اس میں شاہ صاحب کی پوری زندگی کو ابھی خراج عقیدت پیش کر رہے تھے آپ. میں بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء حضرات نے جو محنت کی اپنی جگہ، دو لیڈر میں آپ کے سامنے پیش کیے جنہوں نے جو کچھ کہا ہو گیا. محمد علی جناحی کا ملک تقسیم ہو گیا، لیکن جب آدھا ملک جانے لگا تو انہی کے جانشین جو تھے انہوں نے جو جنگ جیتی تھی آدھی ہار دی ہے نا، آدھی ہار دی. اور جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت مسئلہ شاہ صاحب کے وارثوں اور نمائندوں کے پاس پیش ہوا کہ جو قادیانی ہیں وہ تو غیر مسلم، لیکن لاہوری عقیدے کے جو مرزائی ہیں ان کو تو اپنے لیے قبول کر لو. لیکن شاہ صاحب نے جو وارث چھوڑے، اس مسئلہ کے جو علمبردار چھوڑے تھے، انہوں نے کہا اسلام تقسیم قبول نہیں کرتا، اسلام ایک امر بسیط ہے، ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کی بازی جیتنے والوں نے آدھی، لیکن الحمدللہ شاہ صاحب نے جو کہا تھا کہ قادیانی کافر ہیں مسلمان نہیں، تو جس طرح قادیانیوں کہا اسی طرح لاہوری مرزیوں کہا اور کہا کہ دین میں تقسیم نہیں. آج ہم اس عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن والو انہوں نے کرے کہ انہوں نے جو چراغ جلائے وہ تا ابد جلتے رہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكر الغافلون. یا اللہ، آج جو حضرات اس اجتماع میں دور و دراز سے سفر کر کے شریک ہوئے ان کی اس عقیدت کو اپنے حضور میں قبول فرما. یا اللہ، ہمارے دلوں میں سچائی کے لیے تو اپنے پھڑکنے کا جذبہ پیدا فرما، تو اپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک انا نسألک خیر هذه الليلة وخیر ما بعدها ونعوذ بک من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.